کبھی کبھی میں نے چونکہ تاریخ پڑھی ہے، تاریخ اسلام پڑھی ہے، اور آج کل بڑا جمہوریت کا دورہ ہے، اور جس طرح جمہوریت نے ہماری مٹی پلید کی ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہر لیڈر کی زبان پر جمہوریت بہترین طرز حکومت ہے، جمہوریت بہترین طرز حکومت ہے، جمہوریت بہترین طرز حکومت ہے۔ کیوں؟ اس میں سب کو کھانے کے لیے ملتا ہے نا، اس وجہ سے یہ بہترین ہے۔ حالانکہ پہلے ہمارے زمانے کے جو مسلمان بادشاہ ہوئے ہیں اور جن کو کہتے ہیں یہ بادشاہت ہے، یہ آمریت ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ بادشاہ ان نام نہاد جمہوری حکمرانوں سے 1000 گنا اچھے تھے۔ میں آپ کو ایسے بادشاہوں کی مثال نہیں دے رہا جن کو خلفائے راشدین کہہ رہے ہیں۔ خلفائے راشدین کی تو خیر بڑی اونچی شان ہے، میں آپ کو بظاہر دنیا دار بادشاہ کی 1-2 باتیں سناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم سے، ان جمہوری حکمرانوں سے اور ہم سے تو وہ بادشاہ ہی اچھے تھے جن کو بظاہر ہم بادشاہ کہہ کر کوئی برا سمجھ لیتے ہیں کہ وہ تو بادشاہ تھے، ہم جمہوری حکمران ہیں۔ چنانچہ اس ہندوستان کی دھرتی پر شاہ جہان نامی بادشاہ نے بھی حکومت کی ہے، جہانگیر نامی بادشاہ نے بھی حکومت کی ہے، یہ مغل بادشاہ تھے، سمجھے؟ لیکن ان کے چہروں پر پھر بھی داڑھیاں تھیں، اور اورنگزیب عالمگیر کے چہرے پر داڑھی تھی۔ صرف ان میں ایک اکبر مغل بادشاہ ہوا ہے جس کی داڑھی مڑی ہوئی تھی، اس نے دین کو بڑا نقصان بھی پہنچایا۔ بہرحال تو شاہ جہان نے دلی میں جو مسجد، شاہی مسجد، اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور شاہ جہان پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ پورا ہندوستان سے مراد یہ ہے جس میں بنگال بھی شامل ہے، جس کو آج بنگلہ دیش کہتے ہو، سکم، بھوٹان، نیپال، پاکستان، کشمیر، اور یہ سارے بلوچستان، افغانستان، ہندوستان اور جنوبی ہندوستان تک، یہ سارا بر صغیر جو تھا یہ مغل بادشاہوں کے ماتحت ہوتا تھا۔ یعنی اتنا بڑا ملک تھا، اتنی بڑی بادشاہت تھی، اور 1000 برس تک تقریباً مسلمان حکمرانوں نے اس ہندوستان پر بادشاہی کی ہے، اور انہی کا اور ان بزرگان دین کی محنتوں کا صدقہ ہے کہ تم مسلمان بیٹھے ہو، ورنہ تم میں سے کوئی 10ویں پشت پر کافر ہے، کسی کی 15ویں پشت کافر ہے، کسی کی 20ویں پشت۔ یہ مسلمان بادشاہوں کی اور بزرگان دین کی، خواجہ اجمیر کی، داتا گنج بخش کی، ایسی ہستیوں کی مہربانیاں ہیں کہ ہمارے اسلاف مسلمان ہوئے۔ تو شاہ جہان بادشاہ پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے لیے ایک تخت بنوایا، اس کا نام مشہور ہے تخت طاؤس۔ چونکہ میرے یہاں کو 1-2 ٹیچر بھی آج اتفاق سے آئے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس کے حوالے سے آئے ہیں، تو تخت طاؤس شاید انہوں نے نام سنا ہو۔ وہ مور کی شکل کا تھا تخت، اور بہت بڑا خوبصورت تخت تھا، اور اس پر 9 کروڑ طلائی سکہ اس زمانے میں لگا۔ 9 کروڑ سونے کا سکہ اس پر خرچ آیا تھا اس زمانے میں۔ تو بادشاہ نے اس پر جلوس کرنا تھا، یعنی جشن منایا جانا تھا کہ بادشاہ نے آج اس تخت پر بیٹھنا ہے، افتتاح کرنا ہے، جس طرح تم نہیں افتتاح کرتے ہو دکان کا، افتتاح کرنا ہے۔ تخت طاؤس پر بیٹھنے کے لیے باقاعدہ فوجی، جرنیل اور وغیرہ، اور جس طرح دستے ہوتے ہیں سلام کے لیے، کورنش بجانے کی بجا لانے کے لیے، جی تحفے تحائف پیش کرنے کے لیے سارا پروگرام بنا ہوگا۔ تو بادشاہ شاہ جہان حسب دستور آیا، اور جو پروٹوکول کا ایک سسٹم طے شدہ تھا، جہاں بھی کوئی پروٹوکول ہوتا تو سسٹم طے ہوتا ہے کہ پہلے وہ سلامی کے چبوترے پر آئے گا، پھر اس کو سلامی دی جائے گی، پھر جناب بینڈ بجایا جائے گا، جیسا آج کل بھی چلتا ہے۔ اس وقت کے دستور کے مطابق ہوگا نہ کوئی طریقہ، ضروری تو نہیں کہ آج والا ہی طریقہ ہو، کوئی طریقہ ہوگا کہ پہلے آ کر سارے کھڑے ہو جائیں گے، پھر بادشاہ سے مصافحہ کریں گے، پھر جناب اس کے بعد بادشاہ تخت پر جائے گا، یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، یا دعا ہوگی یا کیا ہوگا۔ تو بادشاہ نے آتے ہی تخت پر سارے پروٹوکول کو چھوڑ کر 2 رکعت نماز نفل
کی نیت باندھ لی اور نفل پڑھنے شروع کر دی۔ وہ پروٹوکول والے کھڑے رہ گئے کہ یار پروگرام میں تو یہ نہیں تھا۔ یہ شاہ جہان بادشاہ کو پتہ نہیں کیا سوجی ہے، کس نے سارا وہ مسئلہ ہی ختم کر کے نفل شروع کر دیے۔ خیر نفلوں کے بعد فارغ ہوا تو پروٹوکول افیسر نے پوچھا کہ حضور وہ ہمارے وہ سارے انتظامات دھرے رہ گئے اور آپ نے جا کر نیا ہی کام نفل پڑھنے شروع کر دیے، اس وجہ سے وہ سارا سسٹم اپسیٹ ہو گیا۔ تو شاہ جہاں نے جواب دیا اس پروٹوکول افسر کو کہ بھائی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا پروٹوکول تو مجھے سمجھایا ہوا تھا اور پہلے ارادہ اسی کے مطابق تھا، لیکن جب میں بڑھتا ہوا تخت کی طرف آ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر ایک چھوٹا سا ملک ہے مصر۔ اب آپ کو میں کیا بتاؤں، جن کو کبھی نقشہ دیکھنا دنیا کا نصیب ہوا ہو، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے ماسٹر نے دنیا کا نقشہ بھی نہیں دیکھا ہوا۔ ہم 8ویں تک دنیا بھر کا نقشہ دیکھے ہوئے تھے اور ہمیں پتا تھا کون سا ملک کتنا بڑا ہے۔ تو پورے بڑے صغیر کے مقابلے میں مصر کا ملک جو ہے وہ اتنا ہے جس طرح ساری مسجد کے مقابلے میں یہ میز پڑی ہو، یہ ہماری ساری مسجد کے مقابلے میں یہ میز ہو، یعنی اتنا تقریباً رقبہ ہے مصر کا۔ شاہ جہاں نے کہا کہ مجھے تخت پر پاؤں رکھتے ہوئے خیال آیا کہ اس زمین پر ایک چھوٹا سا ملک مصر تھا، اس میں ایک بادشاہ تھا فرعون، اس کو چھوٹے سے ملک کی بادشاہی ملی اور اس کے دماغ میں غرور اور تکبر سما گیا۔ اس نے اس تخت پر بیٹھ کر کہا جو قرآن کریم میں آتا ہے وقال، اور فرعون بولا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچی شان والا رب ہوں۔ وہ ایک چھوٹے سے ملک پر مغرور ہو گیا، متکبر ہو گیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مصر سے 100 گنا بڑا ملک دیا ہے اور اس کا تخت ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا اور میرا تخت وہ سنہری تخت جس پر 9 کروڑ طلائی سکہ استعمال ہوا ہے۔ تو میرے دل میں آئی کہ اے شاہ جہان سب سے پہلے اس تخت پر کھڑے ہو کر سجدہ کر کے اپنی زبان سے کہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے اونچا ہے، پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے اونچا ہے۔ اس وجہ سے میں نے تمہارا سارا پروٹوکول جو تھا نا وہ چھوڑ دیا۔ تو معلوم ہوا کہ شاہ جہان کو عیش میں خدا یاد رہا، شاہ جہان کو عیش کے وقت بھی خدا یاد رہا، حالانکہ وہ ایک دنیا دار بادشاہ تھا اور ہمارے جیسا برائے نام ہی شاید مسلمان تھا، کیونکہ ہم نے کبھی اس کو بزرگان دین میں تو بیان نہیں نہ کیا، لیکن پھر بھی وہ لوگ اسلام سے اتنے زیادہ واقف تھے جتنے آج کل کے جمہوری حکمران واقف نہیں ہیں، ان کو تو قرآن شریف بھی نہیں آتا۔ تو شاہ جہان نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، گویا کہ بتایا کہ مجھے عیش میں بھی یاد خدا موجود ہے۔